لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، نفرت والی بات کو پسند نہیں کرتا. ہاں جس پر ظلم ہوا ہو، پھر وہ جواب میں کوئی لڑائی والی بات کرے. یہ بہت اہم آیت ہے. آج کل ہمارے ہاں جب بھی دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو ہی برا کہا جاتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں فیشن چل رہا ہے. جب دو مولویوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ دیکھو یہ مولوی فیس بک پہ یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں. دو بندوں کو جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ابے یہ بندہ تو اس دن اس سے لڑ رہا تھا، اس دن ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. آپ کو کیا پتا کہ لڑائی کی پہل کس نے کی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے پہل کی ہو اور یہ جوابی کارروائی کر رہا ہو، تو جواب کا تو حق انسان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ایک آدمی نے آ کے کھڑے کھڑے بندے کو تھپڑ لگا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ سامنے والا یہ سوچ کے خاموش کھڑا رہے گا کہ میں نے بھی تھپڑ لگایا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اور وہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. وہ بھی تھپڑ لگایا، اس نے بھی تھپڑ لگایا، بھائی یہ تو دونوں ہی ایک جیسے گدھے ہیں. تو وہ دونوں ایک جیسے گدھے ہو نہ ہو، جو شخص یہ تبصرہ کر رہا ہوگا وہ بہت بڑا گدھا ہوگا. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا مذہبی اسکالرز میں بھی یہ تو بہت چل رہا ہے. اب یہ دیکھو ان کے پھڈے دیکھو، تراویحوں کے مسئلے دیکھو، پھڈے کر رہے ہیں اس پہ، رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں. بھائی جھگڑے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہ مسائل تو میں بار بار بتاتا ہوں امت سمیٹ چکی تھی. دوبارہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہے تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا نا. جو مسائل امت میں طے ہو چکے تھے، اتفاق ہو چکا تھا، اب ان کو نہ چھیڑتے دوبارہ. اب جب چھیڑا ہے تو علماء اگر خاموشی اختیار کریں گے تو غلط بات پھیل جائے گی. تو جواب دیں گے تو ایک امیج جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو ان کے پھڈے ختم نہیں ہوتے. تو یہ کبھی بھی دنیا میں اپنا طرز یہ نہ رکھیں کہ جب بھی دو جھگڑ رہے ہوں تو آپ نے دونوں کو برا کہنا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. البادی اظلم، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا جھگڑے کی، وہ بڑا ظالم ہوتا ہے. اور یاد رکھیں پہل کرنے والا کون ہوتا ہے کہ جب امت میں کچھ مسائل طے ہو گئے، ختم ہو گئے، جو ان کو اچھالے گا وہ برا ہوگا. یہ تراوی شراوی کے مسئلے یہ ختم ہو چکے تھے امت میں، یہ تو بعد میں اچھالے ہیں لوگوں نے، پھر اچھال کے پھر وہ ایک نئی جنگ میں امت کو ڈال دیا. دوسری بات یہ کہ عرب میں بہت سے سنجیدہ علماء، آپ ان سے جب فتویٰ لینا کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے، وہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے وہاں وہی 1.5 انچ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں. یہ بہت ہی معتدل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اب نمازوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب عجیب طریقے سے لوگوں کو آپ نماز سکھا رہے ہو جو وہاں پر رائج نہیں ہے. گھروں میں جھگڑے، بچے باپ سے بحث کر رہے ہیں، ایک الگ جنگ میں ڈال رہے ہو آپ. بھائی اس طرح بھی ثابت ہے، اس طرح بھی ثابت ہے، تو کسی ملک میں جو چیز چل رہی ہے اس کو بلا وجہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے لا يحب اللہ